بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ تکبر کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی نیکیوں کو کیسے تباہ و برباد فرما دیتے ہیں، اور جو آدمی تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کتنا ناراض ہو جاتا ہے۔ بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے، ایک مرتبہ ضرور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کی روح بھی پاک ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ سن کر آپ کے دل کو سکون بھی آئے گا۔ توجہ فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر اللہ کی چادر ہے، جو اللہ کی چادر پر ہاتھ ڈالے گا اللہ اسے خود نمٹ لے گا۔ بنی اسرائیل کے دو آدمیوں کا واقعہ ہے، حدیث میں بیان ہوا ہے، جن میں سے ایک انتہائی نیک آدمی تھا اور دوسرا نہایت ہی گناہگار تھا، بدکار تھا۔ یہ جو آدمی بدکار فاسق فاجر تھا، یہ ایک دن جنگل میں جا رہا تھا۔ اس نے جنگل میں ایک آدمی کو دیکھا، وہ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے اور بادل کا ٹکڑا اس پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس گناہگار کے دل پر بڑا اثر ہوا، سوچنے لگا، میں ایک بدکار ہوں، گناہگار ہوں، جس کی زندگی کا ہر لمحہ مالک کی نافرمانی میں گزرا ہے، اور یہ ایک نہایت ہی نیک آدمی ہے، اس کا مالک اس سے اس قدر خوش ہے کہ بادل اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس گناہگار کا جی چاہا کہ میں بھی چند لمحے اس نیک آدمی کے پاس بیٹھوں تاکہ مجھ کو بھی سعادت حاصل ہو۔ جب یہ گناہگار آدمی اس نیک آدمی کے قریب ہو کر بیٹھنے لگا تو نیک آدمی نے بڑی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے پاس بیٹھنے سے منع کر دیا۔ مطلب کہ اس نیک کے دل میں تکبر آ گیا کہ کہاں میرے جیسا نیک جس کی نیکی اور اچھائی کی وجہ سے بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، اور کہاں یہ گناہگار بدکار یہ میرے مقابلے میں کیسے بیٹھ سکتا ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا تھا۔ گناہوں سے توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ تکبر کرتے رہو، توبہ بھی کرو اور اللہ سے بھی ڈرتے رہو۔ بہرحال اللہ کو نیک آدمی کا تکبر کرنا پسند نہ آیا۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا، تکبر اللہ کی چادر ہے، جو اللہ کی چادر پر ہاتھ ڈالے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے آواز آئی، دوسری روایت میں آتا ہے اللہ نے وقت کے نبی کو وحی کی، ان دونوں آدمیوں کو کہہ دو تم اپنی زندگیوں کا آغاز نئے سرے سے شروع کرو۔ اے نیک اور شب زندہ دار، ہم نے تیرے تکبر کی وجہ سے تیری نیکیوں کو برباد کر دیا ہے، اور اے گناہگار تیری عاجزی کی وجہ سے تیری خطاؤں کو ہم نے معاف کر دیا ہے۔ اب عملی زندگی نئے سرے سے شروع کرو۔ دونوں کا رجسٹر حالی ہو گیا۔ اب بتائیں خسارے میں کون رہا؟ گناہگار تو پاک ہو گیا، خسارے میں وہی رہا جس کی سال ہا سال کی محنت، سال ہا سال کی نیکیاں برباد ہو گئیں۔ یہ سب کچھ تکبر کی وجہ سے ہوا۔ یہ وہی تکبر ہے جس نے شیطان کو ذلیل کر دیا تھا اور اللہ کی رحمت سے دور کر دیا تھا، اور آج اسی تکبر نے اس نیک آدمی کے عملوں کو برباد کر دیا ہے۔ تو معلوم ہوا جو آدمی عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو برباد فرما دیتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذات سے ڈرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عاجزی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔